الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى اور عظیم صفات ان کے تذکرے میں آج جن صفتوں کا تذکرہ ہے اس میں سب سے پہلے المذل اور المعز. المذل المعز کہ وہ ذات کہ جو عزت دینے والی اور وہ ذات کہ جو ذلت دینے والی، اور الخافض الرافع وہ ذات کہ جو پست کرنے والی اور وہ ذات کہ جو بلند کرنے والی. تو یہ سارے کے سارے صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس آیت میں بیان کی ہیں اس میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کو ایک اصول اور ایک ضابطے کا پابند بنا دیا، اور وہ اصول اور ضابطہ اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا، کتاب کے ذریعے بھیجا، اور جن لوگوں نے اس اصول اور ضابطے کی پاسداری کی ان کے لیے عزتیں ہیں، بلندیاں ہیں، رفعتیں ہیں، اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی یہ سارے وعدے ہیں اور آخرت میں بھی وعدے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وعدے کے ساتھ ایفا نہیں کیا، جنہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر کان نہیں دھرا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلتیں ہیں، آخرت میں بھی ذلتیں ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ انبیاء کرام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کو کیا مقام عطا فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو بے نسلہ اور جو ہے اس کا کوئی ذکر باقی نہیں رہے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کے جو بھی دشمن ہیں، وہ چاہے قارون ہو، حامان ہو، شداد ہو، فرعون ہو، یا ابو جہل ہو، یا ابو لہب ہو، دنیا کے اندر اس وقت ہزاروں مذاہب ہیں، باطل مذاہب ہیں، جو ہے جانوروں کی اور اعضائے جنسی تک کی پوجا کرنے والے موجود ہیں. لیکن دنیا کے اندر کوئی مذہب بھی ان فرائض کی، ان کفار کی کے مذہب پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کا ایک معیار بنا کے رکھ دیا. تو یہ سارا کا سارا اس کا یہ وہ وعدہ ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ ہم اپنے نبیوں کی مدد کریں گے، ان کے ہی ذکر کو بلند کریں گے، ان کو ہی عزت و اقتدار عطا فرمائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے کہ جو عزتیں دینے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو ذلتیں بخشنے والا ہے. نعمت جو یہ عزتیں ان کے لیے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، جنہوں نے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے. لہٰذا عزت کا راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اللہ کے نبیوں کی اطاعت کا راستہ ہے، اور ذلت کا راستہ جو ہے اللہ کے نبیوں سے بغاوت اور اللہ کے دین سے بغاوت کا راستہ ہے. اور رفعتیں الرافع وہ ذات کے جو بلند کرنے والی ہو، وہ بلندی جو ہے دنیا کے اندر بھی بلندی ہے، آخرت میں میدان حشر کے اندر بلندیاں. تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں، ان کے 8 قسمیں بتائی ہیں، ان کے 8 اعمال بتائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے داہنے طرف اور نور کے جو ہے تختوں کے اوپر وہاں بیٹھے ہوں گے عزت اور بلندی کے ساتھ. یہ الرافع ذات ہے. اور الخافض وہ ذات کے جو پستی اور ذلت عطا کرنے والی ہے، اور وہ پستی اور ذلت ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ ازل سے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک وہ ذلت کا. اور اسی لیے وہ قارون کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی کا سب سے بڑا باغی تھا، اپنے مال کی پوجا کرنے والا تھا، اس وقت جو اس کو دھنسایا گیا ہے تو قیامت تک وہ
پستیوں کے اندر دھستا ہوا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی صفتوں کا کی آگاہی حاصل کر کے اس کے سامنے جھک جانا ہی اصل بندگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب